مسلم لیگ نون ہسٹوریکلی کبھی بھی فارمرز کمیونٹی کی حمایت میں کوئی بھی جو ہے نا امرات یا کوئی بھی ایسے بجٹری میئرز نہیں لیتے وہ. ایک اہم دورہ آنے والے دنوں میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا پلان ہو چکا ہے. امریکہ اس کے کیا اغراض و مقاصد اس دورے کی, کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ راہ کے ساتھ ان کے تانے بانے مل رہے ہیں. صحیح ہے. تو J-35A یہ فائٹرز ہیں, جیٹ فائٹرز ہیں, یہ 5th جنریشن کے ہیں بھٹی صاحب, اور یہ ہمیں 40 ملیں گے. ایک تو آپ نے پیداوار بری طرح سے پہلے ہٹ کی. گندم کی پیداوار آپ کی رواں والی سال میں آپ کی تقریباً 9% کم ہوئی ہے. کپاس 30% کم ہو چکی ہے. اکنامک سروے میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ ڈیو ٹو ویدر کنڈیشنز. بھٹی صاحب کے کاٹن کی پروڈکشن پہ کتنے % سیلز ٹیکس ہے؟ 18%. اور اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے کاٹن 0%. آپ نے ڈس ایڈوانٹیج پہ رکھ دیا اپنے گروور کو. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. ناظرین, وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے. بڑے بڑے دعوے ریلیف فراہم کرنے کے, اس میں صداقت کتنی ہے, اور آئندہ مالی سال کا بجٹ عوام کے لیے کیا نئی مشکلات لے کے آئے گا, اور کیا ہماری معاشی ترقی کا جو خواب تھا کیا وہ آنے والے مالی سال میں وہ پورا ہو پائے گا. اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ تعلیم اور زراعت کا شعبہ تمام تر دعووں کے باوجود بدترین تنزلی سے دوچار کیوں ہے, اور آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں ایک بدامنی کی لہر پیدا ہو گئی ہے. صورتحال اچانک وہاں پر خراب ہو گئی ہے. وہاں پر کیوں عوام بھارتی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور مودی حکومت کو کن مشکلات کا سامنا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر امریکہ کا ایک اہم ترین دورہ کرنے جا رہے ہیں. اس دورے کے اسٹریٹجی کیا مقاصد ہیں, اور کیا اسٹریٹجی ہوگی اس موقع کے اوپر گورنمنٹ کی, اور یہ دورہ کتنا اہمیت کا حامل ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے. تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جیسے ہی آپ اور پوری قوم عید الاضحیٰ سے فارغ ہو چکی ہے, گوشت شوش پکوانوں سے, باربیکیو سے فارغ ہو چکی ہے, تو اب گورنمنٹ نے کہا جی کہ عوام کا بھی امتحان لینا چاہیے. بہت ہو گیا, بہت ریلیکس کر لیا, انرجی لیول بھی بہت ان کا بوسٹ ہو گیا, تو اب تھوڑا سا عوام کو جگانا چاہیے کہ اب ہم نے بھی کچھ اقدامات کرنے ہیں. تو الٹیمیٹلی بجٹ تو پاس ہو گیا, جس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے. بجٹ پیش ہو گیا, جس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا, نریندر مودی اور بھارتی حکومت ایک غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھی, جس کا پاکستان نے اس کا گھمنڈ تو توڑ دیا ہے, لیکن اب بھارت کے اندرونی حالات بہت تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ریاستوں کے اندر بڑی بدامنی پیدا ہو چکی ہے. اس کے کیا محرکات ہیں, اور یہ کتنا چیلنجنگ ہے, یہ کتنی تھریٹنگ ہے یہ سچویشن نریندر مودی گورنمنٹ کے لیے؟ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. جو مودی لیڈ انڈیا ہے سر, وہ ایک پرابلمٹک بنتا جا رہا ہے پورے ریجن کے لیے, بلکہ پورے ملک کے, پوری دنیا کے لیے. اور نہ صرف پوری دنیا کے لیے بلکہ اپنے اندر بھی جو اندرونی خلفشار ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی آپ نے خبریں سنی ہوں گی, ایک ان کی ریاست ہے ناردرن جو انڈین اسٹیٹ ہے وہ منی پور, تو وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا خلفشار پیدا ہو گیا ہے. اور وہاں پہ گو کہ وہ ایتھنک لڑائی ہے مختلف گروپس کے اندر, لیکن بیسیکلی یہ لڑائی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انریسٹ کی طرف جا رہی ہے. اچھا. اس کے علاوہ کچھ ہماری جو ہے نا جی, جو ان کا انڈین کی جو ریاستیں ہیں 5, جو بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا بارڈر ملتا ہے, جس میں آسام آ جاتا ہے, میزورام آ جاتا ہے, تاری پور آ جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی ویسٹ بنگال آ جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی جو انریسٹ جو ہے نا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہاں پہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں نا وہ بھی اب اسٹرینگتھن ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں, وہاں کی جو حکومت ہے ہندوتوا کی, جو اکھنڈ بھارت کے نام سے اپنے آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں نا وہ ریئیکشن کے طور پر وہ بھی اب اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ انہوں نے اپنا اب جو ہے نا اب سامنے آ رہے ہیں, اس گورنمنٹ کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑے چیلنج کے طور پہ مودی گورنمنٹ کے لیے یہ چیلنج بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اب. اور یہ سیپریٹسٹ موومنٹس ود دا پسج آف ایوری ڈے مومنٹم جو ہے نا وہ پکڑتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے اب بنگلہ دیش جو ہے ان کے ساتھ ان کا بارڈر ملتا ہے, تو ان کا اب یہ ہوگا کہ جی بنگلہ دیش جو ہے اس میں انوالو ہے. حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ بنگلہ دیش انوالو ہے نہ کوئی اور ملک انوالو ہے اس میں. یہ بالکل پیورلی انڈیجنس جو ہے نا موومنٹس ہیں, جیسے ہیلڈ کشمیر میں کشمیریوں کی انڈیجنس موومنٹ ہے. اچھا, یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو اسے کہتے ہیں مودی کو لینے کے دینے پڑ گئے, مودی کو لینے کے دینے پڑ گئے. تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنی وہ جو
ایکسٹریمسٹ قسم کی جو پالیسیز ہیں ہندوتوا کے حوالے سے وہ اس کو ذرا نظر ثانی کرے، اور دوسری جو لوگ جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں یا دوسرے جو جن کی ڈائیورجنس ہوتی ہے اوپینین کے لحاظ سے ڈائیورجنس رکھتے ہیں، ان کو بھی اکوموڈیٹ کرے اور ان کے لیے ٹالرنس جو ہے نا وہ جو ہے نا پیدا کرے. یہی اسی طرح ریاستیں چلتی ہیں. اور خدا کا قانون بھی یہی ہے. دیکھ لیں خدا نے کہا کہ شیطان بھی ہے خدا کی خدائی میں، شیطان بھی ہے نا، اور عام جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں. جی بالکل. لیکن جو شیطان ہے نا اس کی جو دنیا ہے نا اس میں اپوزیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ہے نا مودی یہ کہتا ہے میری کوئی اپوزیشن نہ ہو، مجھے کوئی رزسٹ نہ کرے. ٹھیک. تو وہاں پہ جو ریزسٹنٹ موومنٹس ہیں وہ اب جان پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ میں بتانا چاہوں گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس لیے آج کل تلملا رہے ہیں، انڈیا والے بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے ہیں، جو گودی میڈیا ہے وہ بہت زیادہ کر رہا ہے. جو ہی یہ خبریں آئیں کہ پاکستان کی ایک اور ڈیل چائنا کے ساتھ ہو گئی ہے اور انہوں نے جو ڈیفنس جو ہے ان کا جو ہے ہائی ٹیک ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکوائر کر رہا ہے، ملٹری ہائی ٹیک ڈیفنس سسٹم. اس میں جو ہم نے تقریباً 50% ڈسکاؤنٹ میں وہ حاصل کر رہے ہیں ہم. اور اس کے تحت ہمیں کیا ملے گا مزید؟ ہمیں جو ہے وہ J-35A یہ فائٹرز ہیں، جیٹ فائٹرز ہیں، یہ 5th جنریشن کے ہیں بٹی صاحب، اور یہ ہمیں 40 ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایک جو اویکس جو سسٹم ہوتا ہے KJ اویکس 500 ایئر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم، یہ ہمیں ملے گا. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری جو ہے نا کوئی بھی فضا میں کوئی بھی تھریٹ ہوگا تو یہ فوراً سے پہلے ٹریک کر لے گا اس کو. اور اس کے بعد جو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ہمیں وہ مل رہا ہے جو کہ اس وقت ویل ڈیولپڈ اکانومیز ہیں نا، جیسے رشیا ہے، USA ہے، فرانس ہے، ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ایٹ پار جو ہے نا ڈیفنس سسٹم وہ ہمیں مل رہا ہے. وہ ہے تقریباً اس کا نام ہے HQ-19 بلاسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم. تو یہ جب ہمیں مل جائیں گے آلریڈی ہم جو ہیں پہلے جو بلاسٹک میزائل کی رینج تو یہ اس میں نہیں انہوں نے ذکر کیا ہوا کہ انہوں نے ایکچولی ڈیفنس سسٹم، ہاں یہ ایکچولی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا PL پہلے 15 ملا تھا نا، اب PL 17 مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے. لیکن اس وجہ سے ان کی نیندیں جو ہے نا وہ حرام ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ چیخو پکار کر رہے ہیں. مودی سسٹم سارے کا سارا وہاں پہ ہے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی واردات دوبارہ ڈالیں، کچھ کریں. لیکن مجھے لگتا ہے اگست میں جب یہ سسٹم ہم ایکوائر کر لیں گے تو یہ ان کی خواہش جو ہے نا وہ دم توڑ جائے گی کہ پاکستان کو پھر چھیڑ چھاڑ کریں ہم کسی بھی حوالے سے. تو بھٹی صاحب ہم جو ہے نا یہ سسٹم اگست میں ایکوائر کرنے جا رہے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ پہ. اور ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور انوینشن کی ہے چائنا نے، وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے جو انٹر کانٹیننٹل جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جو مار کرتا ہے میزائل، وہ انہوں نے بنا لیا ہے جس کی رینج جو ہے 7500. کس نے بنا لی؟ چائنا نے. ٹھیک ہے. اور اس سے امریکہ جو ہے نا وہ بڑا اپسیٹ ہو گیا کیونکہ پہلے جو ہے وہ صرف اسی کے پاس تھے، اس کے رشیا کے پاس بھی ہیں لیکن زیادہ جو تھے وہ سمجھتے. لیکن یہ جو انتہائی ماڈرن انہوں نے 7500 کلومیٹر کے فاصلے پہ سے اگر یہ چلایا جائے اور یہ بالکل نشانے پہ ایکوریٹلی جا کے بیٹھتا ہے جا کے، تو یہ انہوں نے سسٹم جو ہے نا یہ ایوالو کر لیا ہے میسائل سسٹم کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امریکہ کی نیندیں ہم جو ہے نا وہ حرام ہو گئی ہیں، نریندر مودی کی بھی، اور نریندر مودی کی جو ہم سسٹم ہم نے جو ایکوائر کر لیا فردر ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا اسٹرینگتھن کر لیا اپنے سسٹم کو، ڈیفنس سسٹم کو. تو اس کی جو انڈیا کی جو ہے نیندیں وہ بالکل حرام ہو چکی ہوئی ہیں. اب انڈیا جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم کوئی جو جیٹ وغیرہ ہے کوئی ہم اسرائیل وغیرہ سے لیں. تو میرے خیال میں اسرائیل کی جو ہے نا وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کیونکہ اس کے سارا ریلائنس جو ہے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے وہ سارے کا سارا ریلائنس امریکہ پہ ہے. بالکل درست. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنا زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. جی تو خالد صاحب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. آج وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے جس کے اوپر اب ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی، لیکن جس کے امپورٹنٹ سیلنٹ فیچرز تھے جو گورنمنٹ کی ریفلیکشن، گورنمنٹ کی اپروچ، گورنمنٹ کی آئندہ مالی سال کی پروجیکشن وہ تو سامنے آ چکی ہیں. اگرچہ کہ ہر بجٹ میں گورنمنٹ یہ عوام کو تسلیہ دیتی ہے کہ یہ بڑا ریلیف کا بجٹ ہوگا، بڑی ترقی کا بجٹ ہوگا. اپوزیشن گرل کرتی ہے گورنمنٹ کو، نہیں جی انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا. تو لیکن درمیان میں صورتحال اس کی کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے.
اور ہم نے بھی تھوڑا سا اس کا جائزہ لیا اپنے ناظرین کے ساتھ، ہم بھی اس کو شیئر کرنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی. اور کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز، ایک طرف بجٹ ہے جو کہ IMF کی ڈکٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی ڈائریکشن کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں جس کو ہمارے بابوز مد نظر نہیں رکھ رہے. ہم نے ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف ہے بڑھا دیا سیدھا 2000 روپے. اب جیسے تیسے ہونے ہیں، گھوم گھما کے عوام کی جیب سے ہی نکلنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ہمارے کی ایریاز ہیں اس کو وہ نگلیکٹڈ ہے. وہ ہم نے اسٹرکچر ریفارمز کرنی ہے، اکانومی کی ڈاکومنٹڈ کرنا ہے، ہم نے نان فائلرز کے اوپر یہ کرنا ہے، وہ یہ چیز نہ خرید سکیں، ہم یہ کرنا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. لیکن ان تمام معاشی اہداف کے ساتھ ساتھ کسی بھی گورنمنٹ کا یہ پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کہ عوام کے اندر جو انریسٹ ہے، جو بے چینی ہے، جب آپ دیوالیہ ہونے جا رہے تھے، اپنے عوام کو ایک مشکل سچویشن میں ڈالا، آپ نے کہا کہ ساتھ دیں، صورتحال بہتر ہوگی، ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. اب وہ وقت آیا ہو لیکن حکومت بھول جاتی ہے اس چیزوں کو. پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا گیا کہ جناب آپ ڈیجیٹل طریقے سے پیمنٹ نہیں کریں گے، 2 روپے اضافی پر لیٹر ادا کرنا پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو روزگار کے مواقع ہیں، جو مہنگائی کنٹرول کرنی ہے آپ نے، اگرچہ مہنگائی آنے والے دنوں میں کچھ مزید بڑھنی ہے، اور تعلیم، اس کے اوپر خاص طور سے میں نے کہا تھوڑی سی بات کرنے کی اشد ضرورت ہے. بڑا المیہ ہے کہ ہماری جو معاشی ترقی متاثر ہوئی ہے رواں مالی سال میں، وہ ہمارے زراعت کے شعبے کی بنیادی اس کے اندر جو رول تھا، جو زراعت کے شعبے کی کنٹریبیوشن مجھے مطلوبہ تھی، نہیں ہو سکی. مجھے بھی عید پہ جانے کا موقع ملا. دیکھیں ہماری بڑی تعداد کے اندر ہماری ایک عوام، ہماری دیہی جو معاشی سسٹم اس کے ساتھ منسلک ہے. کسی حکومت کی توجہ نہیں ہے. ہم کرپٹو کونسل بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم صاف ستھرا پنجاب بھی بنانا چاہتے ہیں، KP بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، سندھ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہماری رورل اکانومی ہے اس سے جو ریلیٹڈ لوگ تھے نا، اس وقت ان کا جینا دو بھر چکا ہے. بالکل منڈیوں میں سبزیاں لے کے جاتے ہیں، مطلب ایک وہاں پہ ایک سسٹم اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ گورنمنٹ کی انٹرونشن ہونی چاہیے. ایک تو آپ نے پیداوار بری طرح سے پہلے ہٹ کی. گندم کی پیداوار آپ کی رواں والی سال میں آپ کی تقریباً 9% کم ہوئی ہے. کپاس 30% کم ہو چکی ہے. اکنامک سروے میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ ڈیو ٹو ویدر کنڈیشنز. بھائی یہ کون سی ویدر کنڈیشن ہے؟ یہ پولیٹیکل ویدر کنڈیشن ہے یا Q بلاک کی یا R بلاک کی یا A بلاک کی یا B بلاک کی یا C بلاک کی؟ ان کی کنڈیشنز تھے کہ جس نے کوئی توجہ اس طرف نہیں دی، وہ کم ہو چکی. مکئی کی پیداوار 15% کم ہو چکی. ہر شعبے کے اندر ہم تنزلی کے شکار ہوئے. چاول کی پیداوار کم ہو چکی ہے. اس سسٹم کی وجہ سے وہ لوگ جن کا بریڈڈ بٹر ان 4-5 فصلوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا بری طرح سے متاثر ہوئے. سبزیاں اگاتے ہیں، منڈی لے کے جاتے ہیں، کوئی لینے کو تیار نہیں. ایک منڈی کے اندر لوگ بھنڈیاں لے کے گئے ہوئے تھے، 50 روپے فی من بھنڈی بک رہی تھی اس دن. ویسے انہوں نے ٹرک کے ٹرک نیچے گرا کے رکھے، مطلب 1 روپے فی کلو. کیا اس کی کاسٹ، اس کو منڈی اپنی سبزی لے کے آنا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے. تو پنجاب گورنمنٹ ہو بالخصوص، سندھ ہو یا مرکز ہو، اس طرف بھی ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ اپنے باقی اہداف حاصل کرتے رہیں یار، ان کی طرف تو آپ کم از کم توجہ دیں. بٹ صاحب ایگریکلچر سیکٹر ہمارے ملک کا ایسا سیکٹر ہے جو ہمارے ملک کو اٹھا سکتا ہے جی. اور دوسرا نمبر آتا ہے ایکسپورٹس کا، اور ایک نئی چیز آ گئی ہے وہ IT سیکٹر ہے جی. لیکن پہلے آتے ہیں ہم ایگریکلچر سیکٹر پہ. ایگریکلچر سیکٹر میں جب پچھلے سال جو ہم نے اپنے فارمرز کمیونٹی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بڑا ہی ناروا تھا. انہوں نے جب گندم اگائی بمپر کراپ کی تو انہوں نے منیمم سپورٹ پرائس پہلے رکھی، پھر یہ بیک آؤٹ کر گئی پنجاب گورنمنٹ، اور ان کو ایٹ دا مرسی آف دا مارکیٹ فورسز اور مڈل مین ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. انہیں بہت زیادہ لاس ہوا. اب یہ ہے کہ اب وہ ڈسکرجڈ ہو گئے. جب وہ ڈسکرجڈ ہوئے ہیں تو اب جو ہے وہ کم آ رہی ہے، یعنی کہ 9% بہت زیادہ، یعنی کہ ویٹ کی کمی ہے. تو اگر 9% ویٹ کی کمی ہے، یہ ضرورت سے بھی زیادہ کم ہے. اب ہم ایکسپورٹ کریں گے، $بلین لگائیں گے، اب ایکسپورٹ کریں گے، امپورٹ کریں گے. اب ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. کسان کو ہم نے نہیں کرنا. اسی طرح جو بٹی صاحب جو ہماری کاٹن ہے یہ بھی کیش کراپ ہے جی. تو کاٹن جو ہے بٹی صاحب یہ ہماری 5.5 ملین بیلز تک پہنچی ہے. یہ کبھی 2015 میں یہ 14 ملین بیلز ہوا کرتی تھی. تو یہ بہت کم ہو گئی ہیں ہماری بیلز، کیونکہ آپ جب انسینٹیوائز نہیں کرتے، فارمر کو انکریج نہیں کرتے، ان کو منیمم سپورٹ پرائس نہیں دیتے، تو وہ پھر نہیں اگاتا. تو جب وہ نہیں اگائے گا تو پھر یہی ہے کہ آپ کو اس کا مطلب ہے 2.5 سے 3 بلین ڈالرز کی جو ہے نا کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گی. امپورٹ بل بڑھے گا اور وہ فخر کے ساتھ ہم امپورٹ کریں گے. بالکل کریں گے. لیکن یہ ان کو جو ہے نا یہ اتنے جیلس ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں جو اربن سینٹر کی جو لیڈرشپ ہے، اب مجھے آج کہنے دیں کچھ. اربن سینٹر کی جو لیڈرشپ ہے نا
بے شک وہ مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون ہسٹوریکلی کبھی بھی فارمرز کمیونٹی کی حمایت میں کوئی بھی جو ہے نا امرات یا کوئی بھی ایسی بجٹری میئرز نہیں لیتے وہ, ٹھیک ہے نا. یہ سب جو ہے نا آئی واش ہوتا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. بھائی انہیں آپ منیمم سپورٹ پرائز دیں بس, اور انٹرونشن کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر ڈی ریگولیشن میں ہر چیز ڈی ریگولیٹ کرنا, پھر ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہے. اگر آپ نے آم اگائے ہیں تو آپ کو یہ نہ کہ جی آم ہمیں دیں یا گندم ہمیں پہلے دیں, ہمارے پہلے سٹاک جو ہیں وہ بھریں تو پھر آپ ایکسپورٹ کریں. کیوں؟ جب آپ یہاں پہ انٹرونشن کرتے ہیں تو پھر ہر لحاظ سے انٹرونشن کریں نا. اگر نہیں کرنی, ڈی ریگولیٹ کرنی ہے, ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کسانوں سے یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے یہ پنجاب کی اتنی گندم ہے, کے پی کے لیے اتنی گندم ہے. کے پی کو بھی باہر سے منگوائیں, آپ بھی باہر سے منگوائیں. کیوں کہ کسان کو اگر انسینٹو ملتا ہے کہ ایکسپورٹ کر کے وہ پیسے بنا سکتا ہے تو بنانے دینا. ڈی ریگولیٹ جو کر رہے ہیں آپ تو پھر مکمل طور پہ ڈی ریگولیٹ کریں تاکہ کسان بھی باہر ایکسپورٹ کرے اور ارن کرے وہ بھی ڈالر, اور اس کی بھی جو زندگی ہے وہ خوشحال ہو, اور وہاں پہ بھی 4 پیسے آئیں رورل اکانومی میں. اور جو وہاں پہ جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں رورل اکانومی کے ساتھ, 70% لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. جی بالکل ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی, وہ یہ ہے کہ 45% جو لوگ ہیں وہ پاورٹی مزید داخل ہو گئے ہیں, یعنی خطے غربت میں نیچے چلے گئے ہیں. یہ 45 جو % سے مراد کیا ہے, 10 کروڑ سے زیادہ لوگ. تو جس ملک میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ہوں اور وہاں پہ آپ کیسے اس ملک کو چلائیں گے؟ بالکل. تو یہ کہنے کا مطلب ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے. گو کہ انہوں نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر کیے ہیں, لیکن یہ چیلنج بہت زیادہ ہے. غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان میں, اور اگر یہ بڑھتی چلی جائے, اور اس کے آپ دیکھیں ایکسپورٹ سیکٹر کو انہوں نے کیسے سکویز کیا ہے. آپ دی گریڈ لیوی لگا کے آپ نے پھر ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, ان کی ان پٹ کاسٹ بہت بڑھا دیا آپ نے. پھر جو ہے آپ نے ڈومیسٹک جو چین, آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب کے کاٹن کی پروڈکشن پہ کتنے % سیلز ٹیکس ہے؟ 18%. اور اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے کاٹن 0%. آپ نے ڈس ایڈوانٹیج پہ رکھ دیا اپنے گروور کو. یہاں کا یعنی وہ خریدے نا مال کیونکہ وہ مہنگا مال ہے, تو جو مل اونر ہوگا وہ کہے گا میں باہر سے منگوا لیتا ہوں 0% پہ, بالکل میں اس کو 18%. یعنی آپ نے ڈومیسٹک جو چین ہے وہ اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان پہ جو پیپل ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز ہیں ان کو چاہیے کہ ان پہ توجہ دیں. لیکن بابوز جو ہے نا, بابوز یہ کٹ گئے ہوئے ہیں, جو رورل جو گراؤنڈ ریالٹی پہ جو بٹر لائف ہے نا وہ انہیں پتہ ہی نہیں. بالکل جی سب ان کو بھی توجہ دینی چاہیے. اور آپ نے بھی ایک بات کی طرف توجہ دینی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ مجھے آج کہہ لینے دیجیے, اور میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو سب کچھ کہہ لینے دیجیے. پوچھے کیوں؟ مجھے پتہ تھا قربانی پہ تازہ جناب آپ پکوان کھا کے آئے ہوئے ہیں, باربیکیو کھائے ہوئے ہیں, آپ نے انرجی لیول بہت آ گیا, آج درمیان میں انٹروین نہیں کرنا. تو ہم گزارش ہے گورنمنٹ کو, جو خالد صاحب کی بڑی امپورٹنٹ جو پوائنٹس تھے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے, اس کی تھوڑی سی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. IMF کی گزارشات اپنی جگہ کے اوپر ہے, ان کی ڈائریکشن اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن ہم نے اپنے عام ملک کے عام آدمی کو بھی دیکھنا ہے, رورل اکانومی کو بھی دیکھنا ہے. جہاں پر ہم نے رورل اکانومی کی بات کی وہاں پر ناظرین تعلیم کے حوالے سے بڑی ڈسکریجنگ خالد صاحب صورتحال ہے. مختصر بات کرنا چاہوں گا. اکنامک سروے کا مجھے کچھ پڑھنے کا موقع ملا. ہمارے یہاں جو ہر سال GDP کی ریشو ہے 2018-19 میں یہ ریشو 2% تھی ایجوکیشن پہ اسپینڈنگ کی, ایکسپینڈیچرس کی. یہ ہر سال کم ہو رہی ہے, اور یہ رواں والے سال میں 0.8% تک آ چکی, جو کہ بڑی الارمنگ ہے. خدا کے لیے اس طرف توجہ دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ ہے اس کی طرف بھی ہمیں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. پنجاب ٹاپ کے اوپر ہے اسٹل, پھر سندھ, اور اس کے بعد جو KP اور بلوچستان ہے, دونوں کا لٹریسی ریٹ تقریباً 51% کے اوپر آس پاس بالکل برابر ہے. تو میرے لیے شاکنگ سرپرائز تھا کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ PTI اتنی زیادہ اس کا فوکس ہے, علی مین گنڈاپور صاحب کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے. آپ کو وہاں پہ لٹریسی ریٹ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ان کا بہت بہتر ہونا چاہیے, پیرالل بلوچستان کا بھی ہونا چاہیے. تو خالد صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, اور گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, فیلڈ مارشل جو ہے ان کا یہ بڑا امپارٹنٹ دورہ ہے, اور ان کا انٹریکشن ہوگا پینٹاگن کے لوگوں کے ساتھ, وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ. اور ظاہر ہے یہ جنگ کے بعد جو ان کے دورے کی سگنیفیکینس ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور انڈیا اور پاکستان کی جو لڑائی ہوئی اس کے کانٹیکسٹ میں بھی بات چیت ہوگی وہاں پہ. لیکن وہاں پہ ہمارے جو PTI کے جو لوگ ہیں, جو ڈائسپورا ہے,
وہ ان کو تڑیاں چھڑیاں لگا رہے ہیں کہ جناب یہ واشنگٹن میں آئیں تو ہم دیکھ لیں گے ان کو، ہم پورا صاف کتاب کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، یعنی ذل و رسوا کرنے کا ان کا پورا انہوں نے پلان جو ہے نا کارو آؤٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ وہاں کے جو دوسرے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا لوگ نہیں ہیں اور دوسرے مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں، وہ بھی سامنے آئیں اور اپنے ملک کی خاطر وہ بھی وہی پراپوگنڈا کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی ٹرکوں پہ وہ جو پیچھے بڑے بڑے وہ یعنی تصویریں لگاتے ہیں عمران خان کی حمایت میں، اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، تو وہ ذرا عمران خان کی وہ بھی تصویریں لگائیں اور بتائیں کہ یہ وہ عمران خان ہے جو طالبان کا کتنا حمایتی تھا، ٹیررسٹ کا کتنا حمایتی تھا، ان کے لیے کتنا نرم گوشہ رکھتا تھا، اسامہ بن لادن کو شہید کہا کرتا تھا، اور عورتوں کے حوالے سے بات، تاکہ وہاں کے جو ڈائسپورا ان کو بھی سمجھ آئے کہ وہ عورتوں کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے وائل گیونگ دا انٹرویو ٹو کسی کے ویسٹرن کوئی ملک تھا، اس کے میڈیا مین کو انہوں نے انٹرویو دیا اور کہا کہ جی چونکہ وہ ان کا خواتین ہمارا لباس ایسا پہنتی ہیں تو اگر کوئی لڑکا ان کی عزت وغیرہ لوٹ لیتا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو اس قسم کا جو میسج دے رہا ہو جو لیڈر، اور جس کا اپنا جو کریکٹر ہے وہ کوسچنیبل ہو، تو آپ اس کی حمایت میں اپنے ملک کا جو ہے جو اتنا انتہائی اہم دورہ ہے اس کو سابوتاژ کر رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے جو فیلڈ مارشل وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ اپنا یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنی کوئی نیٹ ورکنگ کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے ملک کی خاطر جا رہے ہیں۔ تو یہ سگنیفیکینٹ ہے، اور آپ کو ان کو چاہیے کہ جو ہے انڈیا کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں یہ، ان ادر ورڈز اگر یہ اس وقت فیلڈ مارشل کے خلاف وہاں پہ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیا، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ اس وقت جو بھی یوٹیوبرز ہیں جو پی ٹی آئی کے گنے جاتے ہیں وہاں پہ، وہ ان کو کبھی آج تک انڈیا نے بین نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ موہت پیرزادہ کو نہیں کیا، وہ عادل ہے کیا نام ہے اس کا راجہ، اس کو نہیں کبھی کیا، نہ وہ عمران کو کیا انہوں نے، عمران ریاض کو کبھی کیا ہے، ایک دو اور بھی ہیں شاہین صبائی وغیرہ، تو ان کو تو انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ تو اس لیے کہ وہ ان کی لائن ٹو کر رہے ہیں نا، انڈیا کی لائن ٹو کر رہے ہیں نا، اس لیے انڈیا نے ان کو بین نہیں کیا، اور آپ کو بھی بین کر لیا ہوگا، یہاں کے کئی اور لوگوں کو بھی بین کیا ہوا انہوں نے، تو یہاں کا جو نیشنل میڈیا ہے اس کو بھی انہوں نے بین کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تانے بانے مل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، راہ کے ساتھ ان کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو بھی فیلڈ مارشل کے وزٹ کے دوران جو بھی مظاہرہ ہوگا، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں راہ کی فنڈنگ بھی شامل ہوگی، انڈینز کی فنڈنگ بھی اور حمایت بھی شامل ہوگی۔ بالکل ٹھیک، یہ بڑا واضح ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جب پاکستان نے مار کے حق میں آپریشن بنیان مرصوص میں ایک عظیم الشان کامیابی حاصل کی ہے اور دنیا نے اس کو سراہا ہے، اور پاکستان بھارت کے خلاف اپنا مقدمہ کامیاب طریقے سے لڑ رہا ہے، تو لہٰذا وہ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں، امریکہ میں بالخصوص، اس دورے کے دوران ایک ون نیشن ہونے کا ثبوت دیں، اور مختلف گمراہ کن جو ایسے ایجنڈے ہیں جو لوگ آپ کو اکساتے ہیں ان سے وائڈ کریں۔ یہی بیسٹ نیشنل انٹرسٹ ہے، اور یہی آپ کے بھی ذاتی بہترین مفاد میں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ کل ہوگی بہت تفصیل کے ساتھ ان ڈیپتھ گفتگو ہوگی بجٹ کے معاملات کے اوپر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔